سر میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ایک کویسچن آپ سے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں. وہ تو بات کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسی سے منسلک ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کن وجوہات کی بنا پر، اور کیا اس کے آثار وغیرہ ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. غاضب اللہ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض کن باتوں پہ ہوتے ہیں؟ بے ایمانیوں پہ، بددیانتیوں پہ. علم کے بارے میں کریں، عمل کے بارے میں کریں. کہ جس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، لیکن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جھوٹ، بددیانتی، حق پرستی سے ہٹ کے چلنا، ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، ناراض ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جب سچائی سامنے آ جائے پھر آدمی منہ پھیرے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شرک کرنے پر بھی غضبناک ہوتے ہیں، گناہ کرنے پر بھی غضبناک ہوتے ہیں. اللہ کے غضبناک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ امور متشابہات میں سے. لیکن اتنی بات قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو سزا دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. سزا کی شکل جو ہے وہ قیامت والے دن بھی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی ہوتی ہے. قیامت والے دن جو ہے اس کا تو پکا وعدہ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. دنیا میں جو سزا ہوتی ہے برائیوں کی، وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے سزا مل گئی کہ نہیں مل گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پورا سادہ سا اصول. غضبناک ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم انسانوں کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ میرے شرک کرنے سے اللہ کو کیا ہوتا ہے کہ وہ غضبناک ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس کی ذات کا مسئلہ ہے اور ہم ذات کے بارے میں جان نہیں سکتے. تو بس اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. جب حق کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. مختصر طور پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ کیا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ مجھے کیا ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آیا. تو اسی طرح سے اللہ کو کیا ہوتا ہے، میرے شرک کرنے سے اللہ کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن وہ حق کا ساتھ، جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کو نقصان پہنچانے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ خدا ہے، تو اس نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ بھی خدائی والی ہیں. تو وہ سخت بھی ہو سکتی ہیں، نرم بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چونکہ مہربان بھی ہے تو اس نے توبہ کا قاعدہ بھی رکھا کہ آپ اس کی ناراضی کو اپنے توبہ کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو اس وقت آپ کا سوال تھا وہ ایڈریس ہو گیا ہوگا. اور کوئی ہے پہلو؟ جی السلام علیکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن کو ایک خاص یعنی پرسپیکٹیو سے جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، مثلا سائنس کے تناظر میں یا فلسفے کے تناظر میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی پوسٹ ماڈرنزم میں سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ آتھر کی جو انٹینشن ہے وہ کیسی جانی جائے. تو اس قرآن میں کوئی رہنمائی موجود ہے کہ کس پرسپیکٹیو سے پورے قرآن کو دیکھا جائے؟ جی، قرآن میں یہ بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے جو ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. اسی پرسپیکٹیو میں آپ نے دیکھنا ہے. اس کو خود بیان کر دیا اس نے، بلکہ یہاں تک بیان کر دیا کہ اس کی زبان کون سی ہے، اس کی قوم کون مخاطب تھی، یہ بھی بیان کر دی ہے. تو اس نے پورا اپنا لیکن وہ پڑھنے ہی سے پتہ چلتا ہے، شروع میں نہیں، تو کوئی مقدمے میں نہیں لکھا گیا. تو یہ ایک مسئلہ ہے اس کا کہ اس کو پڑھتے جائیں گے تو یہ اپنا پرسپیکٹیو خود واضح کرتا جائے گا. تو وہ پوری تفصیلات کر دی گئی ہیں. میزان میں جو اصول تدبر قرآن ہیں وہ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے، وہی پرسپیکٹیو ہے اس کا میرے خیال میں. ان کے سوال کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا، بلکہ بہرحال میرا سوال آج کے درس سے متعلق نہیں ہے، مناسب سمجھے تو جواب دے دیں. ہم تک اس مفہوم کی حدیث پہنچائی جاتی ہے کہ جو قومیں طاقتور مجرم کو چھوڑیں اور کمزوروں کو سزا دیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. 70 سال سے پاکستان میں کسی طاقتور مجرم کو سزا نہیں ہوئی. پاکستان پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا. ہو گیا ہے، اب تو نظر آ رہا ہے. قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس میں کیا شبہ ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ حالات اچھے ہیں، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے.
خطرناک ہی خطرناک حالات ہیں. اگر آپ بھی ہم نہیں سنبھلتے تو کھا جائیں گے ایک دوسرے کو, اور یہاں پر روٹی چھیننے کے لیے آپ بھی لڑ رہے ہوں گے, میں بھی لڑ رہا ہوں گا. اس وقت نہ پھر اخلاق رہے گا نہ کچھ رہے گا. بس دعا کریں کہ یہ حالات نہ آئیں, ہم جلدی سنبھل جائیں, جلدی اپنے آپ کو درست کر لیں. تو وہ جو آپ نے اصول بتایا ہے وہ تو اب روح عمل ہے. 60-70 سال یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, اور کتنا دیکھیں گے. بس کبھی مہلتیں لمبی ہو جاتی ہیں, کبھی سکڑ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی مہلت قسمت میں لکھی ہو ہماری, تو کچھ سہارا مل جائے کسی چیز کا. لیکن ہم تو زوال ہی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم نے کمیونزم کو اختیار کیا تھا اس دن ہم نے زوال کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی. اور جب ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سڑک پہ تڑپتا چھوڑا تھا اس دن بھی ایک اینٹ رکھی تھی. تو بس یہ اینٹیں ہم رکھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا تب مکمل ہونے والی ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر سے رکھیں. وہ اپنے ہاتھ میں لے لے معاملات کو تو ہو سکتا ہے, ورنہ بڑا مشکل ہے. ہمارے ہاں 3 قوتیں ہیں, تینوں کی تینوں اس اصول پر عمل نہیں کرتی جو آپ نے حدیث میں بیان کیا ہے. سر پچھلے سوال سے منسلک ایک اور آپ کی بات کے بعد ذہن میں آئی چیز کہ بندہ اگر شرمندہ سا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی فیل کرے کہ میں شرمندہ ہو گیا ہوں اور اب کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں. جس طرح بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ابا جی نے ایک دفعہ غلطی معاف کی ہے, دوسری دفعہ غلطی معاف کی ہے, تیسری دفعہ کی ہے, اس کے بعد بندہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ یار اب کتنی دفعہ معافی مانگی جائے. وہ تو بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا معاف کرنے والے ہیں, اور وہ جو بھی آپ نے باتیں پہلے بھی کی تھیں. لیکن پھر بھی وہ ایک رہتا ہے کہ بندہ نادم تو ہوتا ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ جا کے اب فیس کیسے کیا جائے. دیکھیے 2 سال کے بچے کی طرح بنے. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہی ہے. 2 سال کے بچے کو ڈانٹ دیں, جھڑک دیں, شرمندہ کر دیں, وہ پھر آ جائے گا. تو وہ اصل میں باپ کے مقابلے میں شرمندگی یہ بیٹے کا کام نہیں ہے, اور خدا کے مقابلے میں شرمندگی یہ بندے کا کام نہیں ہے. آپ کو لوگوں سے شرمندہ ہونا چاہیے, خدا سے شرمندگی کیا مطلب ہے؟ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اگر گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوئے تو توبہ کرتے ہوئے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نفس اکساہٹ پیدا کر رہا ہے غلط قسم کی. تو خدا سے توبہ کرنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, گناہ کرنے میں شرمندہ ہونا چاہیے. اگر یہ فضا بدل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفس طاقتور ہو گیا. تو نفس کو دبا کر زبردستی کر کے توبہ والی شرمندگی ختم کر لیں اور گناہ والی پیدا کر لیں. یہ لازم ہے, اور یہ فطری سی بات ہے ہمارے اندر. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, نہیں. یہ انسانی نفس کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے, ہم سب کی, کہ ہم خدا سے اچھی چیزوں میں شرمندہ ہونے لگ جاتے ہیں, یا خدا سے اچھی چیزیں نہیں مانگتے. بلکہ ہمارے ملک میں تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ دنیا کی چیزیں مانگنی ہو تو بڑی چیز مانگا کرو, یہ 10, 100, 20, 50 روپے نہ مانگا کرو. اللہ سے مانگنا تو 1 کروڑ 2 کروڑ مانگو. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے مانگنا اور تم 10 روپے مانگ رہے ہو؟ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے 10 روپے بھی مانگنے ہیں تو اللہ سے مانگنے ہیں. وہی ہمارا گھر ہے, وہی ہمارا پالن ہار ہے, اسی سے قرض ملتا ہے, اسی سے 10 روپے ملتے ہیں, اسی سے بھوک ملتی ہے, اسی سے فاقہ ملتا ہے, اسی سے روزی ملتی ہے, اسی کا ہے سب کچھ. تو شرمندگی خدا سے نہیں ہونی چاہیے, اس کو ختم کریں. اللہ کا آپ اپنے ہمارے ہاں سے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو دین سکھایا جاتا ہے اس میں خدا کا تعارف ہوتا ہی نہیں ہے. میں اور آپ خدا سے واقف نہیں ہوتے, اس لیے غلط قسم کے خیالات قائم کر لیتے ہیں. مثلا یہ مشہور غلط خیال ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کی کیا سنیں گے, کسی بابا جی کو بیچ میں ڈالتے ہیں, پہنچی ہوئی ہستی کو بیچ میں ڈالتے ہیں. یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اسی سے سارے شرک کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ آپ مسلمانوں کی کیا کافروں کے بھی سنتے ہیں, انہوں نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا ہوا. جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں, کافر ہو مومن ہو کچھ بھی ہو. اگر وہ دروازہ بند کر لے تو ابو جہل
کو توفیق نہیں مل سکتی مسلمان ہونے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ کھول کے کھڑے رہے, لیکن وہ نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہر وقت کھلے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھی تمثیل سے سمجھایا ہے کہ گناہ گار بندے کی اور خدا کا تعلق وہی ہے جو چرواہے کا اس بھیڑ کے ساتھ ہے جو ریوڑ سے بچھڑ گئی ہو. وہ اپنے 200 بکریاں کو ریوڑ کو چھوڑ کر اس ایک کو تلاش کر رہا ہوتا, تو اس سے شرمانا, اس کے ریوڑ میں واپس آ جانا چاہیے فوراً. تو اس کی آواز لگ رہی ہے, جیسے چرواہا اپنی بکری کو آواز دیتا ہے, ڈھونڈتا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے. تو خدا کی طرف لپکیں. بس یہ نفس اپنی انا میں آ جاتا ہے, بعض اوقات شرمندگی میں آ جاتا ہے. خدا سے کیا شرمانا, وہ تو ہمارے اندر باہر آگے پیچھے سب کچھ جانتے ہیں. شرمانا تو ان سے چاہیے جن کو پتہ نہیں ہے ہماری کرتوتوں کا. میں تو بلکہ ایک اور جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر 2 وصف ہیں, ایک شرمانے کا اور ایک ریاکاری کا. دونوں اللہ سے کرنی چاہیے. ادھر شرمانا چھوڑ دینا چاہیے, ادھر ریاکاری اللہ سے یا اللہ دیکھ لے میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں. ریاکاری کرنی ہے نا تو کر لیں, ثواب محفوظ. دوسروں کو دکھائیں گے تو ضائع ہو جائے گا. اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ میں اٹھ گیا ہوں, تیرے حضور آ گیا ہوں. تو وہ اندر کی جو نفس, یہ نفس کی فطری چیزیں ہیں ہمارے اندر موجود ہیں, تو ان کو قابو کرنا ہی مسلمانی ہے. تو کریں بس اللہ کا نام لے کر, شرمانا نہیں. خدا سے نہ شرمائیں. خدا کے آگے ایسے لپٹ جائیں جیسے چھوٹا بچہ. مائیں بچوں کو دیکھا ہے بعض اوقات, اب تو خیر مائیں مارنا کم کر دیا ہے, لیکن ہمیں مار پڑا کرتی تھی. تو میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا ہے, کچھ اور لوگوں کو بھی, کزن وغیرہ کو بھی دیکھا ہے کہ ماں مار رہی ہے اور ماں کی ٹانگوں سے چپٹ رہا. ماں جھڑک رہی ہے اور ماں کی ٹانگیں پکڑی ہوئی اس نے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اور کون ہے, کوئی بھی نہیں. تو خدا کا بھی یہی معاملہ ہے, وہاں سے ڈانٹ بھی پڑے تو اسی کی ٹانگوں سے چپکے. یہی اصل بندگی ہے. ورنہ کوئی جگہ نہیں, کوئی دہلیز نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں جہاں سے آپ کو کچھ مل سکے گا. تو شرمندہ اس سے نہیں ہونا. اپنی شرمندگی کو توبہ میں تبدیل کر دیں, بس بار بار کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. خدا کے گھر سے مایوسی ہے یہ کہ آدمی کہے کہ وہاں سے اب نہیں سنا جائے گا, میں نے اتنی دفعہ گناہ کر لیا اب معافی نہیں ہوگی. نہیں, کرتے رہے. وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے نہیں کرتا, میرا کام ہے توبہ کرتے رہنا. آپ نے 1 کروڑ دفعہ بھی گناہ کر لیا توبہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. قبول اس نے اپنے آپ کی نیت کے حوالے سے, آپ کے کردار کے حوالے سے ہی کرنا ہے. وہ میں نے قاعدے بیان کر دیے تھے, پھر موقع آئے گا تو کبھی بیان کر دوں گا, لیکن توبہ کرتے رہیں. سر, TTP کی حالیہ دہشت گردی سے آپ واقف ہی ہوں گے, آپ کے علم میں ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ اس ریلیجیسلی ٹریگرڈ دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں, اور مناسب سمجھیں تو ان کا حل بھی بتا دیں. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اڑا دیا جائے. دیکھیے بھائی, میری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو پچھلے 150 سال سے پالا ہی اس طرح سے ہے کہ ان کے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے, اور انہوں نے سلوشن یہی نکالا ہے ہر مسئلے کا کہ اگر کوئی غلط بات کہے تو اس کو ہی فارغ کر دو دنیا سے. ہم سمجھانے کی نفسیات سے نکل چکے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک 150 سال کی لمبی تاریخ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. تو ہمارے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بات بھر دی گئی ہے کہ ہر غلط بات کرنے والا کافر ہے, اور ہر کافر کی مقدر موت ہے, پٹائی ہے. یہ ہمارے سبق پڑھا دیا گیا ہے. قرآن مجید ایسا نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ایسا نہیں ہے. وہ تو میں نے کئی دفعہ جملہ بولا ہے, شاید اسی سیشن میں یا کہیں اور جگہ, کہ وہ خالد بن ولید کا 23 سال تک انتظار کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنے والے ہیں کہ ادھر بات کریں, ادھر وہ ٹھیک ہو جائے, اس کی غلطی دور ہو جائے. تو ہمیں تو پیغمبر کا اسوہ, وہ گالی دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے, وہ اپنانا ہے.
اسی اخلاق سے مومن ٹھیک ہوتے ہیں. ایک واقعہ اب زبان پہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کسی سے قرض لیا ہوا تھا یا کوئی چیز، تو وہ وقت سے پہلے لینے آ گیا. تو اس نے آ کر اپنا رومال جو تھا عرب کپڑا کو رکھتے ہوں، وہ آپ کے گلے میں ڈالا اور اس کو بل دینے شروع کر دیا. اتنے بل دیے کہ آپ کی آنکھیں باہر کو آنے کو ہو گئیں تکلیف سے. تو ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا یا کسی اور صحابی نے، بھاگے ہوئے آئے اور چھڑایا اور پوچھا آپ سے کہ کیا اس کو کچھ پٹائی کریں. تو آپ نے ایک حیرت انگیز جملہ بولا ہے جو انسانی تاریخ میں مجھے نہیں ملا کہیں بھی. آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقُّ الْمَقَالِ، جس نے کچھ حق ہوتا ہے اس کو کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. جس کا کوئی حق ہوتا ہے آپ کے اوپر، اس کو کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. حیرت انگیز جملہ ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی مسلمان ہو گیا. تو یہ جو ہمارے پیغمبر کا اسوہ ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ اس کی امت ایسی ہوگی یہ یقین نہیں آتا کہ ادھر آپ نے بات کی ادھر کھینچ کے تھپڑ دے مارا، ادھر آپ نے بات کی ادھر گولی مار دی. یہ یقین نہیں آتا کہ اسی کی امت ہے. اتنی شاندار ہستی کی ایسی امت ہوگی. اس کے پیچھے آپ نے وجوہات پوچھی ہیں، تو وجوہات ہمارا وہ شعور ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے. وہ شعور ہم نے انگریز کے خلاف پیدا کیا تھا 1857 کی جنگ میں، کہ کافر یہاں آ گئے ہیں. پہلا ایک تصور تھا کہ غیر ملکی آ گئے، ان کو بھگانا ہے، اس سے مذہبی منافرت پیدا نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ تصور دیں کہ یہ کافر آ گئے ہیں، کافروں سے اس زمین کو پاک کرنا ہے، تو اب یہ مذہبی منافرت میں بدلے گی. تو ایسا ہی ہوا. 1857 کی جنگ غیر ملکیوں کے خلاف نہیں تھی، غیر مذہبوں کے خلاف تھی. وہاں سے لے کر آج تک ہم نے یہی جنگ لڑی ہے. کشمیر میں بھی ہم خطے کی لڑائی نہیں کرتے، مسلمان اور ہندو کی لڑائی کرتے ہیں. سندھ میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم دو قومی نظریے تک پہنچے. دو قومی نظریہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ کافر الگ مومن الگ. خیر وہ قائد اعظم صاحب نے اپنی بصیرت کی وجہ سے واپس لے لیا کہ اب سارے کے سارے برابر ہیں یہاں پر. لیکن بہرحال اس کے اثرات تو رہیں گے. تو ان اثرات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم آہستہ آہستہ چھوٹی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں پستی آتی چلی جا رہی ہے. ہمارے اندر افکار کی بلندی نہیں رہی، کردار کی عظمت نہیں رہی. لمبی سوچنے والے نہیں ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے پلان کرتے ہیں. اچھا جلدی جان کیسے چھوٹ جائے گی اس آدمی سے. ایک فتنہ فرض کر لیجیے پیدا ہو گیا فتنہ آدمی، اس سے کیسے جان چھوٹے گی. ایک لمبا طریقہ ہے کہ ہم بھی اس کے باتوں کا جواب دیں، اس کے لیے تحقیقات کریں، اس کے لیے کوئی نئے باتیں سامنے لے کر آئیں. اور ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کو گولی مار دیں. تو جب قوم پست ہوتی ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے راستے نکالتی ہے. چھوٹے راستے نکالتی ہے تو پھر وہ چھوٹے راستے کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے سچی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ 300 سال سے ہند کے مے خانے بند یہاں اب، اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحابہ. بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا، یہاں لیڈر نہیں ہے. وہاں بے ذوق ہے صحابہ، وہاں شراب اچھی نہیں ہے. تو وہاں لیڈر ہیں لیکن شراب نہیں ہے. یہاں لیڈر نہیں ہے، شراب تو ہے. یعنی ہمارے پاس جو ہدایت ہے خدا کی وہ اتنی شاندار ہے لیکن لیڈر نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم 300 سال سے اچھے لیڈروں سے محفوظ ہیں. ہمارے لیڈر کیا ہیں؟ عوام کی چال چلتے ہیں، عوام جو کہتی ہے وہی کرتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ عوام کی رائے تبدیل کرتا ہے اور نئے راستوں کو کھوجتا ہے اور نئے راستوں پر لگا دیتا ہے.
تو یہ کچھ موٹی موٹی وجوہات ہیں. نفسیاتی طور پر ہم چھوٹے لوگ ہیں، نفسیاتی طور پر ریئیکشنری ہیں. خدا سے مذہب سے دوری بھی اس کا بڑا سبب ہے. مذہب کو ہم نے بنا لیا پچھلے کوئی 600-700 سال سے کہہ لیجئے دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنا لیا، اخلاق کی تعمیر کا ذریعہ نہیں بنایا. چنانچہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رزق کھلے، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ پیپر میں پاس ہو جاؤں، روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے، اور 17 رکعتیں عشاء کے اس لیے پڑھتا ہوں کہ معدہ ٹھیک رہے. یہ میں مذاق سے نہیں کہہ رہا. میں نے ایک مسجد میں پچھلے سال کی بات ہے، میری بیوی کی بڑی بہن فوت ہوئی پچھلے سال غالباً 1.5-2 سال کی بات. تو ان کے محلے میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وضو خانے پہ وہ فلیکس کے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے چاروں دیواروں پر. اس پر یہی لکھا ہوا تھا 2 ایک دینی فائدے تھے، باقی سارے مادی فائدے. وضو کرنے سے جراثیم دھل جاتے ہیں، سکن تر و تازہ رہتی ہے، فلاں ہوتا ہے اور دوزانوں بیٹھنے سے معدہ ٹھیک رہتا. یہ مسجد میں لکھا ہوا تھا. تو ہم نے مذہب کو دنیا کی چیز بنا لیا. وہ آخرت کے لیے آیا تھا، کردار کی تعمیر کے لیے آیا تھا، سیرت کی تعمیر کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. خالد محمود صاحب کا سوال ہے جی کہ واٹ واز دا ریزن ٹو شفٹ قبلہ ٹیمپرری ٹو بیت المقدس. وہ اللہ تعالیٰ نے خود جو بیان کر دیا ہے وہی میں بیان کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا. دونوں قبلوں کی تبدیلی میں 2 قومیں آزمائی گئیں. مدینہ میں آ کر جب بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو صحابہ جو قریش مکہ سے متعلق تھے ان کا امتحان ہوا، اور جب بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو پھر اہل کتاب کا امتحان ہوا. تو دونوں کا امتحان قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ میں نے ایمان کو کون پھر جاتا ہے اور کون دین پر قائم رہتا ہے. ذاکر عزیز صاحب کا سوال ہے، یہ خالد محمود صاحب کا سوال تھا. ذاکر عزیز صاحب کا سوال ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے ہم اپنے دین سے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں. ہمارے خدا سے تعلق 2 ہیں. ایک مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جیسے رحمی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، ایسے ہی خدا کے ساتھ مخلوق ہونے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. دوسرا رشتہ بندگی کا ہے. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، میرے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس کو توڑیں گے تو خدا بھی توڑنے دیتا ہے، اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو خدا بھی جوڑنے دیتا ہے. وہ رشتہ ہے بندگی کا. ہم نے خدا کو اپنا خدا ماننا ہے اور اس کی بندگی اختیار کرنی ہے. یہ رشتہ میرے اپنے ارادے سے جڑتا ہے اور آپ کے اپنے ارادے سے جڑتا ہے. خدا پھر توفیق دیتے ہیں، اور اگر ہم توڑنا چاہیں تو خدا مہلت دے دیتا. مہلت بھی مرنے تک ہے اور توفیق بھی مرنے تک ہے. موت کے فرشتے دیکھ کر دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب کام کون سے ہیں؟ پورے دین کو دانائی اور سچائی کے ساتھ مان لیں. دانائی اس لیے کہ قرآن مجید سے دین کو سمجھ کر اختیار کریں، اور سچائی اس لیے کہ منافقت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. منافق جو ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق فی درک الاسفل ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو اس لیے سچائی کے ساتھ دین کو اپنا لیں. دین کی بھی 2 شکلیں ہیں یا 2 حصے ہیں. ایک دین وہ ہے جو بالکل واضح طور پر تمام امت مانتی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں کوئی کمزوری نہ آنے دیں، جس پر پوری امت متفق ہے. اور دین کا وہ حصہ جس میں مسالک کے اختلافات ہیں، فرقوں کے اختلافات ہیں، اس میں جو آپ کو دانائی کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں صحیح احادیث کی روشنی میں بات صحیح لگے اس کو اپنا لیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرنے والا ہے. شہزاد احمد صاحب کا سوال ہے کہ قرآن اگر ایک پیغمبر کی سرگزشت ہے تو نبی کریم کے دل میں پھر خواہش کیوں ہوتی تھی کہ قرآن ایک ساتھ نازل کیا جائے؟ سرگزشت تو ایک ساتھ نازل نہیں کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں یہ خواہش نہیں ہے کہ ایک ساتھ نازل ہو. یہ خواہش ضرور تھی کہ زیادہ سے زیادہ نازل ہوتا رہے تاکہ آپ کو بھی علم حاصل ہوتا رہے اور جو آپ کے مخاطبین تھے ان کو بھی آپ جواب دے سکیں، بات کہہ سکیں.
تو سرگزشت انذار یہ ہماری بات ہے، ہم نے قرآن مجید کا مزاج یہ سمجھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سرگزشتی سمجھتے تھے. ہم بھی اس کو سرگزشت نہیں سمجھتے، صرف یہ بات کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ٹیکسٹ بک کی طرح کی کتاب ہے کہ جس میں پہلے چیپٹر توحید کا ہے، پھر چیپٹر آخرت کا ہے، پھر چیپٹر رسالت کا ہے، پھر ملائکہ کا. ایسا نہیں ہے. یہ جیسے جیسے ضرورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سامنے آتی گئیں ویسے ویسے نازل ہوتا گیا. آج اگر مسئلہ جیسے آج ہم نے قبلے کی آیات پڑھی ہیں، تو قبلے کی آیات جب ضرورت پڑی مدینہ میں 2 سال کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا ہے. تو اب یہ سوال کہاں قبلے کا ذکر آ گیا ہے قرآن مجید میں؟ آگے پیچھے تو کوئی قبلے کا مسئلہ نہیں تھا. کیوں ہو گیا ہے؟ کیسے ہو گیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ سرگزشت انذار ہے کہ جس طرح سے دین نازل ہوا اسی طرح سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. بس اتنی سی بات. شہزاد احمد صاحبی کا سوال ہے کہ ہیومن سینٹرڈ، آج کا انسان ماضی کے مقابلے میں کائنات کی پوری تعبیر کر رہا ہے. آپ کو اس کے کیا فوائد و نقصانات نظر آ رہے ہیں اور مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کائنات کی پوری تعبیر تو انسان نہیں کر پا رہا، سائنسی تعبیر کر رہا ہے. اور سائنسی تعبیر بڑی محدود سی چیز ہے. مثال کے طور پر میں اپنی والدہ کو سائنسی اعتبار سے بایولوجیکلی دیکھنا شروع کر دوں تو ٹھیک ہے دیکھ لیا میں نے، لیکن اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کا وہ راتوں کو جاگنا میرے لیے، وہ کیسے میں فٹ کروں گا اس میں؟ تو والدہ کی جو سائنسی تعبیر ہے وہ اس میں یہ چیزیں آئیں گی نہیں. تو انسان نے بدقسمتی اس کی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 400 سال سے ویسٹ میں 1600 کے بعد، خاص طور سے 1600 عیسوی کے بعد، یوں سوچنا شروع کیا کہ مادے سے ہی حاصل ہونے والا علم دراصل علم ہے، حواس سے ہی حاصل ہونے والا علم دراصل علم ہے. اور جو چیز مادے کے حواس کے دائرے میں آ جائے گی اسی کو ہم مانیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے فلسفے نے اتنی بڑی بڑی بھیانک غلطیاں کر رکھی تھیں جس سے جان چھڑانی تھی. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا، اور یہ راستہ اختیار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کی نظر محدود ہو گئی. تو اب ماں اپنے بچے کو اس لیے پال رہی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے. نہ اس کی مامتا، نہ اس کی شفقت، نہ اس کی محبت، نہ اس کا وقار، نہ اس کا کچھ بھی نہیں رہا. تو آپ نے کہا جی ماں اس لیے پالتی ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کا سہارا پیدا کرتی ہے. یہ انسان کی مادی تعبیر ہے. تو یہ تو پوری کائنات کی تعبیر نہیں ہے. اس کائنات کی تعبیر بھی ہم نے ایسے کر دی کہ مادے کا ڈھیر ہے، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گیا، اب وہ مادی قوانین کے تحت چل رہا ہے. آپ نے اس کے اندر سے ذہانت کو ختم کر دیا، آپ نے اس کے اندر سے مشاہرت کو ختم کر دیا. میرے اور آپ کے درمیان جو رشتے کا تعلق ہوتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت محسوس کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو محبت محسوس کرتا ہوں، وہ مادے کی کون سی حالت ہے مجھے نہیں پتہ. میں یہاں بیٹھا بیٹھا نیا علم ایجاد کر لیتا ہوں، یہ مادے کی کون سی حالت ہے مجھے نہیں پتہ. میں بیٹھے بیٹھے غصے میں آ جاتا ہوں، یہ مادے کی کون سی حالت ہے مجھے نہیں پتہ. تو سائنس نے تو پوری کائنات کی تعبیر نہیں کی، ایک اینگل سے تعبیر کر دی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کے فائدے یہ ہو رہے ہیں کہ میری آپ کی یہ کیمرے چل رہے ہیں، یہ روشنیاں چل رہی ہیں، یہ فائدے ہیں اس کے. اور نقصانات یہ ہیں کہ میں انسان نہیں رہا، مشین بنتا جا رہا ہوں، اور مجھ سے ایک مشینی انداز میں مجھ سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ نیپولین بوناپارٹ جب مصر میں داخل ہوا اور امریکہ جب عراق میں داخل ہوا، دونوں کو ایک ہی غلطی لگی تھی کہ مصری بھی انسان ہیں، ہمیں ریسیو کریں گے بڑے، کیونکہ ہم بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اور امریکہ نے یہ خیال کیا تھا کہ عراقی جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ ہمیں قبول کریں گے صدام حسین کے مقابلے میں. نتائج کیا نکلے ہیں؟ دونوں کو بھگتنا پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ انسان انسان ہے،
وہ مادی تعبیرات میں فٹ ہی نہیں آتا. تو آپ جو تعبیر کر کے، جو تعبیر مصریوں کی نیپولین بوناپارٹ کر کے نکلا تھا وہ بھی غلط ثابت ہوئی، اور جو امریکہ 2010 میں کر کے نکلا، 2002 میں غالباً 2002 میں امریکہ عراقیوں کے بارے میں کر کے نکلا، وہ بھی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ انسانی مادی تعبیر میں آتا ہی نہیں ہے، فٹ ہی نہیں بیٹھتا. یہ مخلوق ہی اور طرح کی ہے. انسان کیا، اپنی بکری کو ذرا کر کے دیکھ لیں، فٹ کر کے دیکھ لیں. جب آپ کا کتا بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے تو کون سی مادے کی کیفیت ہے جو پوری ہو رہی ہوتی ہے؟ بتا دیجیے. کچھ نہیں. تو بس یہ انسان کا نابینا پن ہے کہ اس کو یہ کائنات اس طرح سے نظر آ رہی ہے. مستقبل مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ قیامت کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ خدا کا انکار کر دے گا، کر ہی رہا ہے. وہ حدیثوں میں جو آتا ہے کہ کفر ہی کفر ہو جائے گا چاروں طرف، علم اٹھ جائے گا. اور سچی بات ہے کہ جس کو ہم علم کہتے تھے مشرقی لوگ، وہ علم اٹھ گیا. اب ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں یہ ایک دقیانوسی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے. اور بعض لوگ ہمارے پاس اس لیے نہیں آتے کہ ان کو کیا پتہ سائنس کا، اور ان کو کیا پتہ جدید فلسفی کا اور پوسٹ ماڈرنزم کا اور فلانے کا اور فلانے کا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کیا ہوگا، وہی پرانی باتیں، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. اور ادھر ہمارا خیال کیا ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کو کیا پتہ اصل علم کیا ہے. دونوں طرف یہی حقیقت ہے. ہم کہنے کے حق بجانب ہیں کیونکہ ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے، اور وہ بھی کہنے کے حق بجانب ہے کیونکہ ٹیسٹ کر کے ٹھوک بجا کے ایک علم حاصل کیا ہے. لیکن حقیقتیں دونوں کو ملا کر حاصل ہوتی ہیں. ان کا علم بھی مل کر زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اور ہمارا علم مل کر انسان بننے کا ذریعہ ہے. تو کائنات کی تعبیر جو ہے وہ اس طرح سے اگر ہوگی کہ مکمل انسان کی تمام فیکلٹیز ان کو جواب ملے، تب تعبیر مکمل ہوگی. جدید تعبیر میں میری تمام باتوں کی تسلی نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی ہے. اور انسان جو ہے وہ جبلی جانور بنا دیا گیا. ویسٹ میں باقاعدہ اس کو تربیت دیا جا رہا ہے کہ انسان بس اپنی جبلی ضرورتیں پوری کرے، بس. نہ آخرت ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کچھ نہ کچھ. اخلاق بھی اتنا ہی جتنا دوسرے کی جبلت کو نقصان نہ پہنچے، بس. جبلتیں کیا ہیں؟ بھوک ہے، جنس ہے، انا ہے، سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، ذوق ہے، یہ چیز خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، بس. یہ جو جبلی انسان کو جو جبلی جانور بنا دیا گیا ہے، یہ دور جدید کی جو تعبیر ہے کائنات کے بارے میں اس کا سب سے مہلک، سب سے نقصان دہ نتیجہ ہے. یہ بدقسمتی سے ہم تیزی کے ساتھ قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ مشرق نے ہمیشہ آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں ہمارے علوم کا جتنے بھی پیدا کیے ہیں، ہم نے ہمیشہ وہ علم دینے کی کوشش کی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. لیکن ویسٹ نے پچھلے 200-300 سال سے وہ ہمیں علم دیا ہے کہ جو انسان کو جانور بناتا ہے. تو بس یہی تعبیر ہے میرے خیال میں. میں نے جو دماغ میں آئی بات کہہ دی ہے. کوئی بات بری لگ گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. یہ آئے احمد صاحب ہیں جی، کوئی فرشتے نور سے بنے ہیں، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے؟ یہ حدیث میں ہے جی. جبکہ بائبل میں ملائکہ کی تخلیق بھی آگے سے لکھی ہے. وضاحت کر دیں. اصل میں اگر آپ نور کو اس کے لغوی معنی میں لیں تو روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آگ سے. دیکھا جائے تو اس کی حقیقت بھی وہی ہے. لیکن قرآن مجید سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نور سے بنے ہیں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے 2 طرح کے ہیں، ایک ملائکہ ہیں اور ایک روح ہیں. روح جو ہے وہ سیدھے خدا کے حکم سے وجود میں آ جاتے ہیں، وہ ان کو کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. ملائکہ کے بارے میں بتایا نہیں قرآن مجید نے کہ کس سے بنے ہیں. تو اس لیے میں وہاں حدیث تک ہی محدود رہوں گا.
لیکن ایک نور جو ہے وہ آگ سے ماورا ہو سکتا ہے، وہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ ہدایت کا نور ہے، یا اشرقت الارض بنور ربہا، اللہ کا نور ہے. کیا وہ اس سے بنے ہوئے ہیں؟ اگر ہم اس سے مان لیں تو پھر وہ ایک اور طرح کا میٹیریل ہے جو آگ سے نہیں پیدا ہوا. تو غالباً بائبل والوں نے جو توجیہ کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ چونکہ روشنی آگ ہی سے نکلتی ہے تو اس لیے وہ آگ ہی کے دو قسمیں انہوں نے مانی ہیں. لیکن ہمارے ہاں نور کا تصور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس لیے فرشتے ہو سکتا ہے کہ اس نور سے بنے ہوں جو اللہ نے آگ سے بھی پہلے، مادے سے ہی پہلے تخلیق کیا ہو. لیکن بہرحال قرآن میں نور کا ذکر نہیں ہے. محمد سفیان صاحب کا سوال ہے کہ ایک وقت میں ہم خود کو اللہ اور دین کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسرے اوقات میں ہماری کیفیت مختلف ہوتی ہے، بلکہ بغاوت کی سرحدوں کو چھو جاتے ہیں. استقامت کے ساتھ اللہ کے قرب پر کیسے قائم رہیں؟ دیکھیے، یہ بغاوت والا مسئلہ ہے، یہ ذرا سنجیدہ ہے، لیکن اگر بغاوت کی بات نہ ہو تو یہ فطری سی بات ہے. نفس کے اندر جو رجحانات ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تقوی میں بھی کمی بیشی آتی رہتی ہے. دیکھیے، انسان کو، آپ خود بھی انسان ہیں اور سمجھدار ہیں، آپ کے سوال سے لگ رہا ہے، تو ایک بات کا جائزہ لیتے رہیں. وہ یہ بات ہے کہ آپ کن باتوں پر آمادہ بغاوت ہوتے ہیں یا آمادہ گناہ ہوتے ہیں. وہ ہماری مادی نفسیاتی ضرورتیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جنس کا جذبہ ہوگا، کہیں بھوک ہوگی، کہیں انا ہوگی، انہی چیزوں کی خاطر ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. یعنی اگر میری انا ہے تو وہ میں مذہب بھی بنا لیتا ہوں، اپنے آپ کو خدا تک لے جاتا ہوں. یہ انا کے امتحان ہے، کیونکہ بندہ بننا مجھے پسند نہیں ہے، تو میں خدا بننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہوں. اور جنس کا جذبہ ہے، بھوک کا جذبہ ہے، یہ تو مادی چیزیں ہیں. تو جو بھی ہماری نفسیاتی یا مادی جبلتیں ہیں وہ ہمیں گناہ پہ آمادہ کرتی ہیں. دور جدید میں ان تمام چیزوں کو تفریح کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا. تو اس کی وجہ سے ان کی دعوت اتنی زیادہ ہے معاشرے میں، خاص طور سے جنسی جذبات کی اتنی زیادہ دعوت ہے اس کی کہ قدم قدم پہ پاؤں پھسلتا ہے آدمی کا. تو اس لیے ان جذبات کو جائز طریقوں سے پورا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کے ایمان کی استقامت اور اس طرح کی چیزیں زیادہ آسانی سے میسر ہو جائیں گی. جب تک ایسا نہیں ہے اس وقت تک آپ اس جدوجہد کو جاری رکھیں، اور یہ مرنے تک جدوجہد رہتی ہے. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تزکیہ ہو جائے گا تو پھر ہم گناہ میں نہیں پڑیں گے. نہیں، مرنے تک یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے. کوئی ایسا دن نہیں آتا کہ ہم کہیں کہ اب ہم نے ساری نفسیات کی چیزوں پر، ساری جبلی چیزوں پر، ساری جسمانی ضرورتوں پر قابو پا لیا ہے. نہیں. البتہ ایک چیز ہے جو آپ دائمی طور پر قائم رکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ خدا کا خوف اپنے اوپر طاری رکھیں کہ قیامت والے دن خدا کا سامنا ہونا ہے. اس چیز کی بار بار یاد دہانی اپنے آپ کو کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھتے رہیں ترجمے کے ساتھ، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف قرآن مجید میں سہولت موجود ہے کہ آپ اگر حرام چیز کھا کے اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں، یا جس طرح قصر نماز کے لیے ہے، یا کوئی بیماری کی ایسی آ جاتی ہے جو نشے آور چیزیں کھانے سے، مطلب چیزیں کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس سہولت کو ایک انسان نہیں قبول کرتا. ایک قبول کر لیتا ہے اور ایک نہیں قبول کرتا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بعض اوقات انسان کے اوپر یہ ایمان کی اتنی زیادہ تقویت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ رخصتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. لیکن رخصتوں سے فائدہ اٹھانا خود اللہ ہی کی شریعت میں ہے، وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. تو جو رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ بھی بندہ مومن ہے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا.
اور جو رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں گے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں رخصت دی تھی تو تم نے اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا, کیوں اپنی جان ہلکان کی ہے, یہ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ رخصت اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو اور ہماری مجبوریوں کو دیکھ کر ہی مقرر کی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور عنایت ہے, وہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ رخصت, ہاں جب تک آپ زندگی بچاتے ہوئے کوشش کر سکتے ہیں کہ میں مثلا سور کا گوشت کھانے کو, مجھے بھی کبھی لگتا ہے کہ اگر کھانا پڑے تو شاید مرنا ہی مجھے پسند ہو, کھانا مشکل ہوگا, لیکن بہرحال اللہ کی رخصت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی پہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ جیسے غازی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے یہ رخصت ملتی کہ میں دل لگا لوں تو انہوں نے کہا میں قبول نہیں کرتا. ہاں لیکن وہ تو دل لگانا تو دوسرا مسئلہ ہے. کھانے کے مسئلے میں تو اللہ نے خود اجازت دی ہے, تو اس لیے مجبوری میں وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال آدمی کی کیفیت کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. سر فہم جو خود سے ایک نکال لیتے ہیں, ہاں وہ ایک غلط چیز موجود ہے بالکل جو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دیا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم خود سے فہم اپنا مطلب اپنے ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے رکھ رہے ہیں, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. دیکھیے وہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, اللہ تعالیٰ ہر کی بات کو قبول کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جواب دینا پڑے گا اس کو کہ اللہ نے رخصت رکھی تھی کیوں نہیں استعمال کیا, اس کو جواب دینا پڑے گا. لیکن اس کے تقوی کی وجہ سے معاف بھی کر سکتے ہیں, تو سزا ملنا ضروری نہیں ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے وہ ذکر کیا کہ ایک صاحب آئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے وہ رومال ان کے گلے میں ڈال دیا اور وہ سارا, اس سے نا ایک تاثر سا یہ ملتا ہے کہ ایک طرف رسول اللہ دعوت دے رہے تھے اور دوسری طرف زندگی جو ہے وہ اپنے زور و شور پہ رواں دواں تھی, بازار اسی طرح سے چل رہے تھے, لوگ اپنی زندگیوں میں اسی طرح سے مگن تھے, یعنی کہ جس طرح آج کا ماحول ہے. اب ایک طرف ابھی یہاں پہ ہم درس قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں, میرے کئی فیلوز ہیں جو اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے, اور اس کے علاوہ بالکل ہمارے ہمسائے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ادارہ کام کر رہا ہے, ادھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کام کر رہا ہے, بے شمار اس طرح ادارے ہیں, تو زندگی اسی طرح روا دوا ہے. میں اصل میں پوچھنا یہی چاہتا ہوں, کنفرمیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے دور میں بھی ایسا تھا کہ ایک اتنا بڑا آدمی دعوت دے رہا ہے اور بس جس کو کنسرن ہے وہ پہنچ رہا ہے وہاں تک, نہیں تو نہیں. جی ایسا ہی ہے. البتہ آپ کی دعوت نے ایک بھونچال سا پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے سارے ہی متوجہ ہو گئے تھے, لیکن بہرحال بازار بھی چل رہے تھے, دکانیں بھی چل رہی تھیں, اور جو آ رہا تھا بس وہی آ رہا تھا, وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن مسئلہ ہر جگہ اٹھ گیا تھا. یہ ہے کہ ہر بازار میں ہر جگہ پہ شرک زیر بحث آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا زیر بحث آ گیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا زیر بحث آ گیا. یہ پورے عرب, بلکہ یوں سمجھیے کہ بعض قریبی ریاستوں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, جیسے آپ کو ہرقل اور ابو سفیان کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے. تو وہ چونکہ ایک بڑی ہستی ہیں اور اللہ کے پیچھے قانون ضابطہ بھی چل رہا تھا, قانون رسالت بھی چل رہا تھا, تو وہ ایک بڑے دائرے میں کافی کچھ مسئلہ بن گیا تھا. لیکن بہرحال دنیا چل رہی تھی ساتھ ساتھ, وہ بھی کام تھا. تو سر یہ بھونچال جو ہے ہم لوگ نہیں پیدا کر سکتے کسی طرح؟ جی ہم نے پیدا کیا ہے, جتنا کر سکتے ہیں, وہ باقی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے, لیکن دوسرے بھونچال تو پیدا ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں. تو اچھے طریقے سے بھونچال نپا تلا کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ برکت دینے پہ آئیں گے تو دے دیں گے, نہیں تو نہیں. سر یہ جو خالصتاً اصلاحی قسم کی تحریکیں ہیں, جس طرح المورد بھی کافی زیادہ جو زور و شور ہے وہ اپنے نفس کے ہی تزکیے اور وہ ساری ان چیزوں پہ ہے, اور باقی بھی جو عام طور پہ تحریکیں کام کر رہی ہیں, تو اس کی نسبت جو سیاسی تحریکیں ہماری وہ بھونچال کچھ نہ کچھ پیدا کر لیتی ہیں. تو آپ کا آئندہ دنوں میں کوئی ارادہ ہے کہ ہم کوئی سیاسی بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ میرا سیاست سے کوئی, بس غور کرتا رہتا ہوں, چیزیں سمجھتا رہتا ہوں اور کڑتا بھی رہتا ہوں جب کوئی غلط کام ہوتے ہیں, لیکن اس میدان میں اترنے کا کوئی کبھی ارادہ نہیں کیا, نہ میں اس میدان کا آدمی ہوں, نہ وہ کر سکتا ہوں. تجزیہ کروانا چاہیں تو کر دوں گا کسی وقت, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں, کوئی پروگرام نہیں ایسے بھونچال کا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے بھونچال کیوں نہیں پیدا کیا سیاست کے ذریعے؟ یہ سوال آپ ہی پوچھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے ساجد حمید کو کیسا بنایا. چلیے جی ہم
وقت ہو گیا جی. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.